ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا، کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، دونوں کو کمبائن کیا، ٹھیک ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں، ایپ ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، حصن المسلم، اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹائم نکالیں، ٹھیک ہے، بیٹھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے تھے۔ تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں۔ جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ بھی حمدہ ہی پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر۔ تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر۔ ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کانسیپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے۔ آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چینٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں۔ ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر۔ تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی 3 بار۔ وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں، جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں، حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتی۔ اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی۔ تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے، بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رات کو روٹین یہ اگر آپ بنا لینا، رات کو آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کتنی چینجز آئیں گے۔ سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد سورہ ملک پڑھیں، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں، سورہ سجدہ پڑھیں، اور آخری 2 آیتیں سورہ البقرہ کی پڑھیں۔ اس کے بعد اگر نیند نہیں آ رہی تو کتاب اچھی سی ریلیجس کتاب لے کر بیٹھ جائیں، مے بی سائنس آف دی آور، ٹھیک ہے نا، ابن کثیر کی دا بک آف اینڈ، ابن کثیر کی ہے، دارالاسلام سے بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس میں انہوں نے قرب قیامت کے سائنس ڈسکس کیے ہیں، وہ لے کر بیٹھ جائیں، وہ پڑھیں، نالج پڑھیں۔ آپ دیکھیں آپ کو اتنی زبردست نیند آئے گی، آپ اتنا اسپرچل فیل کریں گے۔ وضو کی حالت میں سوئیں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، آپ کو فزیکل اسٹرینتھ ملے گی۔ یہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج، صحیح حدیث ہے، ہر قسم کی بیماری۔ اگر میں ایک حکیم صاحب سے سن رہا تھا، ان کا کلپ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگر جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اسٹرینتھ دیتا ہے کہ اس کی جنریشنز قیامت تک قائم رہتی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسی اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، جنریشن کیسے قائم رہتی، سیکشل اسٹرینتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایٹ اے سیم ٹائم 9 بیویاں تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رائٹس نہیں پورے کرتے ہوں گے ان بیویوں کے؟ 9 ایٹ اے سیم ٹائم 9، ٹھیک ہے، بڑی بات۔ تو ان کی خوراک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، ان کی روٹین دیکھیں، تہجد کی نماز، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے قیام، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس میں بیماریوں کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی نفس ہمارا بہت کرب ہوتا ہے۔ یہ تو سورہ مزمل میں ہے کہ قیام، تہجد کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے، نفس ہمارا کو کرب کرے گی نا یہ چیز جا کے۔ تو دیکھیں
پریکٹیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میں نے. کرنے کو بہت کچھ ہے. اب آپ کا صرف کام یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم نے اپنی روٹین کا حصہ کیسے بنانی ہے. تو ایک اور پریکٹیکل ایکٹیویٹی دے دیتا ہوں آپ کو جسٹ ٹو وائنڈ اپ کہ سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائیں. کیسے؟ دیکھیں سورہ العصر میں 4 چیزیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا. ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے. سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے، فیتھ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا. ایسی کوئی بک پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ فیتھ مجھے پتہ لگے. عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لی، لیکچر سن لیں. تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے، اس میں میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے، فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ہے کہ یہ بڑھتا کیسے ہے، کم کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے، نہ کہ کام کرنے والے. میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ، یہ ابن قیم کا کوٹ ہے، اور بالکل صحیح. میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی، انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل کا تو میوزک بنا ہی اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے. وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اوکے، تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں، ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے. ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں OCD ہے. OCD سمجھتے ہیں، obsessive compulsive disorder، اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا تھا، دوائیوں پہ دوائیاں، سائیکالوجسٹ. آج اس نے پچھلے ہی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں، دین کا کام کرنا شروع کیا ہے، بیزی ہوا ہوں، OCD ختم ہو گیا. یہ جو بیماریاں نا OCD، میجر ڈپریشن، جنرلائز اینگزائٹی، یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل، ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا، پرسنلی میں نے، میرے بہت کلوز ہیں، نہیں ٹھیک ہو رہی. جنرلائز اینگزائٹی تھی، پینک ڈس آرڈر تھا، پینک پڑتے تھے. اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی ہے، ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی، شفا دے دی. ٹھیک ہے، اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا، تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھیں گے. اب دیکھیں، سرچ کریں گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز. ٹھیک ہے، پہلی بات تھی ایمان. ایمان لاؤ، ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح. سورہ عصر، عمل صالح ہے کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ آف ڈیڈ، یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ پریئنگ، نماز آن اٹس پرسکرائب ٹائم. کوئی اور نہیں. یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو، نہ. پہلا عمل پریئنگ، نماز آن اٹس پرسکرائب ٹائم. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا. نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. پوچھا پھر واٹ نیکسٹ؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. دوسرا بہترین عمل حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ، اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا، ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے، اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس ٹالرنس کی پیک، انتہا ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں. لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں نا کہ یار نہیں، اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے، تعلق نہ خراب ہو جائے، تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا، کسی باس کو، کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا، اس کے سامنے غصے نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ ہیں. جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہ برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں، نہیں. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں، میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں. ٹھیک ہے، مجھے بات بری لگ رہی ہے، اس لیول کو اوپر لے جائیں، یہ اچھا عمل ہے، اس کو پریکٹیکل لائیں اپنی لائف میں. ٹھیک ہے، پھر دیگر ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے. تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی ہے، وہ سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے ہیں، سب سے آگے. آپ نوٹ کریں،
जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगी सिवाय जिक्र के। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह को, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूँ बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जिन तक आज तक कुछ नहीं पहुंचा उन्हें भी पता है नेकी क्या और बुराई क्या है, उन्हें भी खुदा का तसव्वुर है, क्योंकि वो अल्लाह ने आपके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया, ठीक है। अब मसला ये होता है जब ये सॉफ्टवेयर पे वायरस आ जाए, जब ये मस्क हो जाए नफ्सुल लवामा, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न के जो ड्रग्स बेचते हैं हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, तो उनका तो ज़मीर मारा हुआ है ना, तभी बेचते हैं। उन्हें नहीं पता ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगे सारे। ये पॉर्न इंडस्ट्री वाले ज़मीर मरा हुआ है फारिग, ठीक है। वो उन्हें क्या है, जो मर्ज़ी करे, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो, उन्हें क्या, उन्हें तो पैसा मिल रहा है, ठीक है, बिलियन ऑफ डॉलर्स। तो ये जब मस्क हो जाए तो इंसान दरिंदा बन जाता है, नफ्स लवामा, ठीक है। ये फितरत है, ये हमारे अंदर से आवाज़ उठती है, नहीं ये काम गलत है, नहीं ये काम ना करो। तो हमारा पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमने इसको ग्रो कैसे करना है, इस नफ्स को हमने ग्रो करना है। इसको जितना आप ग्रो करेंगे ना, यकीन करें ये नफ्स आपको चेक में रखेगा। ये वो नफ्स है जो फजर पे आपको उठा देता है, ठीक है ना, अगर ये बिल्ड हुआ हुआ है, बहुत अच्छा बिल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये वीक है तो फिर इसकी वर्किंग स्लो होगी, इसका सॉफ्टवेयर अगर वीक है, राइट। ये वो नफ्स है जो आपको हक बोलने पे मजबूर कर देगा, ठीक है, जो आपसे बड़े बड़े जो है ना वो काम करा लेगा। तो अंबिया का ये नफ्स बहुत ऊपर था, सहाबा का ये नफ्स बहुत ऊपर था, नफ्स लवामा, ठीक है। तो इसको अब ग्रो कैसे करना है, प्रैक्टिकली हम बैठ के ना सोचते भी हैं, और आप लोग, बल्कि मैं चाहूँगा जैसे मैंने भी मोबाइल निकाला हुआ है, इस तरह मोबाइल पे नोट्स हम लेंगे अभी इंशाल्लाह। देखें, नफ्स लवामा ग्रो होता है सबसे पहले ऐसा लिटरेचर पढ़ने से जिसमें मलामत हो रही है, और दुनिया में मलामत वाला सबसे बेहतरीन लिटरेचर क्या है? कुरान। कुरान से बड़ी किताब तो नहीं आ सकती ना मलामत वाली, ठीक है। तो आप अभी बैठे बैठे प्लान बनाएं कि मैंने डेली कितनी आयत पढ़नी है कुरान की। अगर आपको मलामत वाली सूरह मुझसे पूछनी है तो वो 30वां पारा है, 30वां पारा फुल ऑफ मलामत है, ठीक है। गोल अभी से बना लें कि मैंने रोज़ाना 5 आयत 10 आयत, लेकिन वो आपने फॉलो करना है। प्रैक्टिकल एक्शन से ज़िंदगी चेंज होती है, सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो गोल ये है कि जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुरान नहीं मिस होगा। डेली उसकी जो है ना मैंने तिलावत करनी है, और रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। हम नहीं कह रहे सूरह अल-बकरा डेली पढ़ें, हम कह रहे हैं 5 आयत पढ़ें, 10 आयत पढ़ें, लेकिन तर्जमे के साथ, और 30वां पारा, ठीक है। ये है पहला टास्क करने का, कुरान के साथ जुड़ें, नफ्स लवामा ग्रो होगा। जब वो हैवी पावरफुल हो जाएगा वो नफ्स, आप देखें आप क्या क्या करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरा करने वाला काम, ऐसा लिटरेचर देखें, जैसे दारुस्सलाम की किताबें हैं, दुआओं के ऊपर है, दुआओं की कबूलियत की स्टोरीज़, इस पे एक किताब है कि लोगों की कैसी कैसी दुआएं कबूल हुई हैं, ठीक है। उससे ये कि बंदे का ईमान बूस्ट होता है। फिर एक वहाँ पे किताब है कि स्टोरीज़ ऑफ रिपेंटेंस, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं तारीख़ के कि अल्लाह ने किन किन लोगों को माफ़ किया हुआ है, ठीक है ना, कि लोगों ने रुजू कैसे किया, अल्लाह से माफ़ी कैसे मांगी, ये मलामत होगी आपकी। इसी तरह सहाबा की स्टोरीज़ हैं। तो पहला काम करने वाला ये है कि मलामत वाली चीज़ें आपको नज़र आ रही, ओके, उसका प्रैक्टिकल सलूशन जो आपका सोशल मीडिया के, सबसे ज़्यादा टाइम हम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, जो मर्ज़ी कर लें, आदत नहीं छूटने वाली, ठीक है। तो बेहतर ये है कि उसको क्लीन कर लें, ऐसे पेजेस ज्वाइन कर लें जो रिमाइंडर्स वाले, विजडम वाले पेजेस हैं, ठीक है। ये क्लीन अप करें अपने सोशल मीडिया को, फजूल चीज़ें ख़त्म और प्रोडक्टिव चीज़ें आ रही, नज़र ही वो चीज़ आ रही, रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना। हदीस, सहाबा के कोट्स, इंस्टा पे इतने कमाल पेजेस हैं, सहाबा कोट्स एक पेज है, ठीक है ना। इस तरह इस्लामिक रिमाइंडर्स एक पेज है, यूथ क्लब के पेजेस हैं, इसी तरह फेसबुक, यूट्यूब पे आपके शॉर्ट्स ही वो आए सामने जो रिमाइंडर है, अच्छा नॉलेज है। देखें मेरे शॉर्ट्स अगर मैं आपको कभी दिखाऊं क्या आएगा उसमें, आपको पता है ना एल्गोरिदम्स होते हैं, जो आप ज़्यादा देखते हैं वही फिर शॉर्ट्स आते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शॉर्ट्स में या कोई इस्लामिक रिमाइंडर आ रहा है 30 सेकंड का, आजकल बड़े अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बन रहे हैं, या कोई डिबेट का पार्ट आ रहा है, कोई फेमिनिज्म पे डिबेट है, क्योंकि मैंने वो देखी बहुत है उनके शॉर्ट्स, या ये कि वो आपने यूके में ऑर्गेनाइजेशन है, हमजाज डैन एक चैनल है, उसके छोटे छोटे 30 सेकंड के आंसर वो डिबेट कर रहा है 1 on 1,
ٹھیک ہے نا, انگریزوں کے ساتھ, ایتھیسٹ کے ساتھ, وہ آ رہا ہے. ایسٹرو فزکس کی باتیں آ رہی ہیں انٹرسٹنگ, 30 سیکنڈ کی